السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں سورہ الم نشرح کی تشریح اور اس کی مدد سے لا علاج بیماریوں کا جو علاج ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اور جب آپ خود بھی سورہ الم نشرح کو پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کم از کم یہ بات آپ کے ذہن سے نکل جائے گی کہ کوئی بیماری لا علاج ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اس میں انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اپنا خلیفہ اور نائب بھی بنا کے زمین پر بھیج دیا، اور یہاں پر یہ انسان آ کے کہتا ہے کہ بیماری لا علاج ہوتی ہے۔ کوئی ماننے والی بات ہے؟ اللہ کے پاس سب کچھ موجود ہے، اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا دیا، نائب بنا دیا، اور یہ خود مایوس ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے بیماری کا علاج ہو جائے۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بیماری کیا ہے اور علاج کیسے ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ جتنی آپ کو کائنات نظر آ رہی ہے، اس میں مختلف نظام ہے۔ پانی کا نظام ہے، پہاڑوں کا نظام ہے، زمین کا نظام ہے، سیاروں کا نظام ہے، ستاروں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، مختلف نظام ہے۔ وہ اپنے خاص ترتیب کے ساتھ، خاص آرڈر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر ان میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، ان کی ترتیب میں کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تباہی ہے۔ جیسے ہوائیں نارمل رفتار کی بجائے تیز چلنا شروع ہو جائیں تو وہ کیا ہوگا؟ طوفان ہم اسے کہیں گے، اس سے تباہی ہے۔ پانی کا نظام آگے پیچھے ہو جائے، بہت زیادہ ہونے لگ جائے تو وہ ہم بارش، سیلاب کی صورت کہہ دیتے ہیں۔ پہاڑوں کا نظام ہے کہ پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ دیکھیں زلزلے کی صورت آ جاتی ہے۔ تو مختلف جو ہے نظام کے اندر جب کوئی بھی ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے تو وہ تباہی کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہی جو باہر کا نظام ہے یہ اندر بھی موجود ہے۔ ہمارے اندر پانی کا نظام بھی ہے، ہواؤں کا نظام بھی ہے، پہاڑوں کا نظام بھی ہے، مختلف طرح کے یہاں پر نظام موجود ہیں۔ ہر اعضاء اپنی ایک خاص ایک آرڈر کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ ورک کر رہا ہے۔ اگر اس میں فرق آتا ہے تو یہ ڈس آرڈر ہے۔ یہاں پر جو ہمارے جسم کے اندر جو ایٹمز موجود ہیں، جو چھوٹے پارٹیکل موجود ہیں، جنہیں قرآن میں ذرات کہا گیا ہے، دیکھیں پہلے ذرات ان کا نام تھا، اب ماڈرن ایج میں جا کر یہ کیا بن گئے ہیں؟ یہ مائکرو پارٹیکل بن گئے۔ نیوکلس ہے، پروٹون ہے، الیکٹرون ہے، ٹھیک ہے، اور بھی اس سے مزید جو ہے وہ پارٹیکل موجود ہیں اندر۔ تو ان کی خاص وائبریشن ہے، خاص طریقے سے وائبریٹ کرتے ہیں، یہ ورک کرتے ہیں۔ اگر ان کے آرڈر میں، ان کی ترتیب میں فرق آ جائے، ان کی موومنٹ میں فرق آ جائے تو وہ آرڈر ڈس آرڈر میں بدل جاتا ہے، اور اسی کا نام بیماری ہے۔ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اس ڈس آرڈر کو آرڈر میں بدلنے کے لیے سائنس نے ایک حد تک کام کیا ہے۔ مثلا میڈیسن وہ بنائی ہیں یا علاج بنائے ہیں جن کے ذریعے ہم کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک سے علاج کیسے ہوتا ہے اس کی میں آپ کو ایک لاجک بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ آپ سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں دیے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے، یہ 1400 سال پہلے بھی موجود تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ ان کی وائبریشن کتنی پرانی ہے، کتنی نورانی ہے، کتنی رحمانی ہے۔ تو کیا ان کی وائبریشن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس تھیں، وہ اگر ہمارے جسم میں جاتی ہیں تو کیا کوئی ڈس آرڈر رہ سکتا ہے؟ تو پھر ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ بیماری لا علاج ہے، جب ہمیں اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی؟ اب میں سورۃ الم نشرح کی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر علاج کیسے ہے۔ تمام بیماریوں کا علاج ہے، کسی بیماری کو لا علاج نہیں کہنا، اسی فارمولے کے تحت چلنا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟
پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سینے کے جو امراض ہیں وہ سارے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب ان کی شفا موجود ہے۔ سینے میں کیا، ہمارا دل بھی موجود ہے، ہمارے سانس کا نظام موجود ہے، یہ سارے کا سارا اس کا علاج موجود ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ، تمہاری کمر جو ہے وہ توڑ رکھی تھی۔ اب دیکھیں نا، بوجھ ہوتا ہے سر پر، دماغ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا یہاں پر علاج آ گیا ہے کہ تمہارے دماغ پر جس چیز کا قبضہ تھا اور اس کی وجہ سے اگر آپ پیرالائز ہو چکے ہیں، آپ کے کمر کا مسئلہ ہے، آپ کی ہڈیوں کا مسئلہ ہے، یا نیچے کسی جسم کے اعضاء کا مسئلہ ہے، تو وہ سارے اس میں ٹھیک کیے گئے کہ جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی، یعنی ہڈیوں کا نظام کو بہتر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ورفعنا لک ذکرک، اور تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس ڈس آرڈر کو، وہ جو ڈس آرڈر بنا ہوا تھا، آرڈر سے ڈس آرڈر بنا تھا، اس کو دوبارہ آرڈر میں لے کے آئے ہیں، اور اس کو اس آرڈر پہ لے کے آئے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ ورفعنا لک ذکرک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مطلب یہاں پر بتانے کا یہ ہے کہ پریشانی کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ ہی، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے مشکل ہے پھر آسانی ہے، ایسے نہیں ہے۔ ساتھ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ماں کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، یہ ساتھ ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی پہلے یہ ہوگا تو پھر نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ہیں، جو مرضی اٹھا لیں۔ کون اٹھا سکتا ہے یہ آگے بتایا گیا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ محنت کریں، یعنی تحقیق کریں، چیزوں کو دیکھیں، آپ کو رزلٹ ملے گا۔ مایوس بندے کو نہیں ملتا رزلٹ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پھر اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، یعنی آپ کو جو چیز بھی ہے نا وہ اپنے رب کی طرف سے آپ کو ملنی ہے۔ ایٹ دا اینڈ انسان کے لیے جو کچھ ہے نا، جو اسے کہیں سے بھی نہیں ملتا، وہ اسے اپنے رب سے ملتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور اس کا طریقہ کار میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ آپ نے، یہ جو سورۃ الم نشرہ ہے، اس کو آپ نے روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے پانی پر، اور وہ پانی آپ نے پینا ہے۔ جو بیمار ہو اسے پڑھ کر بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے خود پڑھنا ہے، اور وہ جو پانی کے اندر اس کی وائبریشنز جائیں گی وہ آپ نے پینا بھی ہے اور پلانا بھی ہے۔ تو 11 دن کسی بھی ٹائم آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ جو ڈس آرڈر ہے وہ آرڈر میں بدل جائے گا، یعنی جسم کا کوئی نظام اگر ڈسٹرب ہو رہا ہے کسی جگہ پر تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور 11 دنوں میں ہی ٹھیک ہوگا۔ تو آپ یہ پہلی فرصت میں لوگوں کو تحفہ دیں، انہیں بتائیں کہ یہ اس طریقے سے اللہ کا کلام جو ہے وہ اثر کرتا ہے، کیونکہ اس کی وائبریشن، اس کی انرجی بہت پرانی ہے، اور یہ خاص روحانی انرجی جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھی۔ یعنی کہ اگر آپ نے کائناتی انرجی لینی ہے، اگر آپ نے رب تعالیٰ کی انرجی لینی ہے، تو یہ سورہ مبارکہ، یہ کلام جو ہے، یہ اس کو پانی پہ دم کر کے پئیں آپ۔ تو اسے چاہے ذہنی بیماری ہو، چاہے جسمانی ہو، یا جس کو آپ لا علاج کہہ رہے ہوں، 11 دنوں کے اندر علاج ہوگا اس کا۔ آپ اسے پڑھ کے دیکھیں، اس کا پانی پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی ملے گا اور علاج بھی ہوگا۔ تو اس کے علاوہ روحانیت دوستو ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کے متعلق آپ نے کوئی بھی معلومات لینی ہو یا کورسز کے متعلق جاننا ہو تو آپ میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور روحانی مراقبے کا کورس ہے، روحانیت کے مختلف لیولز ہیں جو ہم کروا رہے ہیں، تو یہ کرنا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ پر آن لائن ریکارڈنگ فارم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی دور بیٹھے بھی انہیں جوائن کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، اور آپ واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کورسز کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔